اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اگر کوئی ایسا کرے گا تو یاد رکھو کہ وہ خسارے میں ہے، وہ نقصان میں ہے۔ آج ذرا سوچئے کہ انسان اس دنیا کے اندر مال و دولت کے پیچھے پڑ کر کے کتاب اللہ سے کٹتا جا رہا ہے۔ انسان اس دنیا میں مال اور جائیدادوں کو سمیٹنے اور بٹورنے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو صبح کی نماز باجماعت پڑھتے ہو؟ نبی نے کہا رکعت الفجر خیر من الدنیا ما فیہا، لوگوں صبح کی 2 رکعت سنتیں، دنیا اور دنیا کے اندر جتنا بھی مال ہے سارے مال و اسباب سے یہ دونوں رکعت بہتر ہیں۔ ساری دنیا کی دولت یہ دونوں رکعت کے سامنے بیکار ہے۔ دنیا اور دنیا کے اندر جو بھی چیزیں موجود ہیں، مال و دولت، سونے، ہیرے، جواہرات، سب جو ہے صبح کی 2 رکعت سنتوں کے سامنے بیکار ہے۔ تو کیا ہم کو ان دونوں سنتوں کی فکر ہے؟ جتنی کھیت کی فکر ہے، جتنی فصل کی فکر ہے۔ بھائیو، انسان مال کا اتنا حریص ہو چکا ہے، اتنا حریص ہو چکا ہے کہ رات دن اس کے ذہن میں مال مال مال، مال و دولت ہی کو اس نے زندگی سمجھ بیٹھا ہے، مال و دولت ہی کو اصل زندگی سمجھ رہا ہے۔ اسی لیے آج ہمارے گھروں کا حال بھی بگڑتا جا رہا ہے، اور آج اس مال کے بدولت ہمارے اندر اخلاق حسنہ جا کر کے، اچھے اخلاق جا کر کے برے اخلاق پیدا ہو رہے ہیں۔ مال و دولت کے پیچھے پڑ کر کے انسان دین سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے مسجدوں کا حال کہ نماز کے بعد امام درس حدیث دینے کے لیے کھولتا ہے تو لوگ اٹھ کر کے جانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں دین سے دلچسپی نہیں ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وعلی بیتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ صدر محترم مولانا رحمت اللہ عمری حفظہ اللہ اور کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب، قلمی دنیا کا شہ سوار، شعلہ بیان و حق گو بے باک مقرر، استادوں کے استاد، جامعہ دارالسلام عمروات کے نائب ناظم مولانا عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ، اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام، حاضرین جلسہ، ساری تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو اللہ اپنی ذات میں اکیلا اور اپنی صفات میں بے مثال ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں والا، اس کی وحدانیت، ربوبیت، علم و حکمت کی گواہی دنیا کا ذرہ ذرہ، شجر و ثمر، شاخ اور کلی گواہی دیتے ہیں۔ اس کے بعد درود و سلام کا نزول ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نبیوں اور سارے رسولوں پر، خاص کر کے ہم سب کے آخری نبی، نبیوں کے امام، نبیوں کے سردار، امام المتقین، ساقی کوثر، شافی محشر، یتیم اور در یتیم، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر۔ بھائیوں اور خواتین اسلام، آج کے اس اجلاس میں
مجھے جو عنوان دیا گیا ہے مادہ پرستی کے نقصانات، موضوع بڑا وسیع ہے، مگر میں اپنے موضوع کو سمٹ کر کے مختصر پیغام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ دور دراز سے ہمارے درمیان ہندوستان کے مشہور و معروف شخصیات موجود ہیں، ہم سب کو ان سے استفادہ کرنا ہے۔ مادہ پرستی کے نقصانات، مادہ دنیا پرستی، دنیا داری، یعنی مال اور دولت، عیش و عشرت، اسی کو انسان اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا، یہ مادہ پرستی ہے۔ یعنی اس کی زندگی کا مقصد کیا؟ مال بٹورنا، مال کمانا، چاہے حلال طریقے سے آؤ یا حرام طریقے سے، اور عیش و عشرت کے سامان کو ہی اصل زندگی کا مقصد بنا لینا، یہ مادہ پرستی ہے۔ اسلام مال کمانے سے منع نہیں کرتا، حلال طریقے سے مال کمائیے، مال کے ذریعے دین اسلام کا کام کیجئے، مال کے ذریعے غریبوں کی مدد کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی مال کمانے سے منع نہیں کرتا، مگر وہ مال انسان کے لیے خسارے کا باعث ہے جو مال اس کی آخرت کو تباہ و برباد کرتا ہو، جو مال اس کی آخرت کو بگاڑ کر کے رکھتا ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں سورہ منافقون کے اندر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اگر کوئی ایسا کرے گا تو یاد رکھو کہ وہ خسارے میں ہے، وہ نقصان میں ہے۔ آج ذرا سوچئے کہ انسان اس دنیا کے اندر مال و دولت کے پیچھے پڑ کر کے کتاب اللہ سے کٹتا جا رہا ہے۔ انسان اس دنیا میں مال اور جائیدادوں کو سمیٹنے اور بٹورنے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو صبح کی نماز باجماعت پڑھتے ہو؟ بہت سارے مسلمان عیش و عشرت کے سامان کو گھروں میں رکھ لے کر کے اصل زندگی اسی کو بنا لیے ہی۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہوں گے کہ صبح کی نماز باجماعت نہیں پڑھتے ہوں گے، سورج نکلنے کے بعد وہ جو ہے اٹھتے ہی اگر کسی کو ذرا نماز کی فکر ہے تو نماز پڑھ لیتا ہے ورنہ چھوڑ دیتا ہے۔ مال و دولت کے پیچھے پڑ کر کے انسان دین سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے مسجدوں کا حال کہ نماز کے بعد امام درس حدیث دینے کے لیے کھولتا ہے تو لوگ اٹھ کر کے جانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں دین سے دلچسپی نہیں ہے۔ آپ دینی مجالس کو دیکھیے کہ مالدار دینی مجالس میں آنا نہیں چاہتے، وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اکثر و بیشتر غربا اور مفلس لوگ دینی مجالس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکثر و بیشتر مالدار لوگ دینی مجالس میں آنے کو اپنے شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ بھائیو، انسان مال کا اتنا حریص ہو چکا ہے، اتنا حریص ہو چکا ہے کہ رات دن اس کے ذہن میں مال مال مال، مال و دولت ہی کو اس نے زندگی سمجھ بیٹھا ہے، مال و دولت ہی کو اصل زندگی سمجھ رہا ہے۔ اسی لیے آج ہمارے گھروں کا حال بھی بگڑتا جا رہا ہے، اور آج اس مال کے بدولت ہمارے اندر اخلاق حسنہ جا کر کے، اچھے اخلاق جا کر کے برے اخلاق پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، اپنے گھروں کا جائزہ لیجئے۔ ایک وقت تھا صبح کی نماز کے بعد گھر کا بڑا اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کرتا تھا، اور عورتیں نماز پڑھنے کے بعد مصلی پر قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کرتی تھی۔
اور معصوم بچے اپنے ہاتھوں میں پارے پکڑ کر کے محلے کی مسجد میں مولوی صاحب کے پاس قرآن سیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے. کیا آج وہ ماحول ہم کو نظر آ رہا ہے؟ کیا آج وہ ماحول ہم کو نظر آ رہا ہے؟ کتنے ایسے گھرانے ہیں صبح کا سورج ان عورتوں کو جگاتا ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو عیش و عشرت کی زندگی میں آخرت کو فراموش کر بیٹھے ہیں. میرے بھائیوں، اس کے بعد آپ اس بات کا بھی جائزہ لیجئے، ہمارے طرف بہت سارے کسان ہیں، بہت سارے لوگ کھیتی باڑی کا کام کرنے والے ہیں. اگر حکومت ان سے یہ کہہ دیتا ہے کہ رات کے 12 بجے کھیتوں کو کرنٹ فری دیا جائے گا، فری سپلائی کی جائے گی، بجلی فری جو ہے دے دی جائے گی، تو ایسی صورت میں رات کے 12 بجتے ہی نہ وہ سانپوں سے ڈرتا ہے، نہ بچھوؤں سے ڈرتا ہے، نہ گڑھوں سے، نہ کیچڑ سے ڈرتا ہے، بلکہ سیدھے ہاتھ میں ٹارچ لے کر کے کھیت کو پانی پلانے کے لیے جاتا ہے. وجہ کیا؟ اگر وقت پر کھیت کو پانی نہ پلائیں فصل تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. دنیا کی فکر ہے. نبی نے کہا رکعت الفجر خیر من الدنیا ما فیہا. لوگوں، صبح کی 2 رکعت سنتیں، دنیا اور دنیا کے اندر جتنا بھی مال ہے، سارے مال و اسباب سے یہ دونوں رکعت بہتر ہیں. ساری دنیا کی دولت یہ دونوں رکعت کے سامنے بیکار ہے. دنیا اور دنیا کے اندر جو بھی چیزیں موجود ہیں، مال و دولت، سونے، ہیرے، جواہرات، سب جو ہے صبح کی 2 رکعت سنتوں کے سامنے بیکار ہے. تو کیا ہم کو ان دونوں سنتوں کی فکر ہے جتنی کھیت کی فکر ہے، جتنی فصل کی فکر ہے؟ میرے بھائیوں، اتنا ہی نہیں، یہ مادہ پرستی انسان، یعنی انسان جو ہے دنیا کے پیچھے پڑ کر کے دین سے کٹتا جا رہا ہے. کتنے ایسے مسلمان ہیں جو مسجدوں کے ذمہ دار رہیں گے، مدرسوں کے ذمہ دار رہیں گے، کلمے کا معنی اور مفہوم ان کو نہیں معلوم ہوگا. کتنے ایسے مسلمان ہیں، آپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں، خواتین وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، اپنے دل سے پوچھ لو اسلام کی بنیاد کتنی ہے؟ اگر سوال کیا جائے تو بہت سارے مسلمان بھائی اور بہنیں سکتے میں آ جائیں گی. ہم کو جو ہے اس کا جواب معلوم نہیں ہوگا. ارکان ایمان کیا ہے ہم کو نہیں معلوم ہوگا. ہم جی رہے ہیں اس دنیا میں، سانس لے رہے ہیں، جیتے جیتے ہمارے سانسیں اکھڑنے کے قریب ہیں، اس کے باوجود بھی مال کی ہرس اور ہوس ہم کو جو ہے بڑھتی ہی جا رہی ہے. باتیں بہت ساری ہیں، مگر میں 2 منٹ میں اپنے خطاب کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ شیوخ سے ہم کو سننا ہے. میرے بھائیو، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو. دنیاوی مال و دولت، عیش و عشرت ہی کو ٹارگٹ بنانا، اسی کو مقصد بنانا انسان کے لیے ایک تو آخرت میں خسارہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو دیکھیے کیسی کیسی نعمتوں سے نواز کر کے احساس دلاتا ہے. آپ غور کیجئے کہ سارے خزانے زمین کے نیچے ہیں، اور زمین کس کے نیچے ہے؟ زمین کس کے نیچے ہے؟ ہمارے پیروں کے نیچے ہے. کس کے نیچے؟ ہمارے پیروں کے نیچے ہے. اللہ تبارک و تعالی احساس دلانا چاہتا ہے، بندے تو دنیا کے لیے نہیں بلکہ دنیا تیرے لیے بنی ہوئی ہے، اور تو اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تجھے تیاری کرنا ہے. یاد رکھیے، زندگی بندگی کا نام ہے، زندگی بندگی کا نام ہے، موت بندگی سے محرومی کا نام ہے. تو اسی لیے جب تک سانسیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کیجیے. مال اور دولت کے پیچھے پڑ کر کے، عیش و عشرت کے پیچھے پڑ کر کے اپنی آخرت کو برباد مت کر لیجیے. مال کمائیے، برا نہیں ہے، مگر مال کمانے کے ساتھ ساتھ اس کے حقوق ادا کیجیے، اور مال کمانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو نہ بھولیے، اللہ کی بندگی سے اعراض نہ کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کیجیے. تو بہرحال اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، آپ سننے والوں کو سننے سے زیادہ ان کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس پروگرام میں جتنے بھی لوگ حصہ لیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی خدمات کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.